ریکارڈ ایک بڑی ایک دکھی داستان ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ریکارڈ کے ساتھ کیا ہوا. اربوں روپے اس غریب قوم کے ضائع ہو گئے اور کئی سال ضائع ہو گئے. مطلب قومیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اوج سریہ تک پہنچ گئیں. وہ قومیں جن کو ہم حقارت کے ساتھ دیکھتے تھے کہ یہ کیا ہے، وہ ہم سے آگے نکل گئیں اور ہم پیچھے رہ گئے. کیوں؟ وہ سفر جو حضرت قائد اعظم نے بتایا تھا، بنایا تھا، وہ پیغام جو ابدی پیغام ہے قرآن کریم کا، جو اسوہ حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ہم اس کو بھول گئے. محنت، امانت اور دیانت کو بھول گئے. بہرکیف یہ موضوع کسی اور موقع کے اوپر. تو میں آج یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیسٹ پروگرام ہے، بیسٹ پروگرام میں نے آج پریزنٹیشن دیکھی، تو جو غربت یعنی غربت کی سطح سے کم، خط افلاس سے کم جو آبادی ہے یہاں پہ، ان کو بھی ان کو پورا حصہ نہیں مل رہا کہ یہ ان کو فنڈز ملیں اور غربت کی لکیر سے اوپر آ جائیں. تو آج میں بیسٹ پروگرام میں بلوچستان کے لیے یعنی کہ غربت کو مٹانے کے لیے اور کم کرنے کے لیے میں آج بسپ کے حوالے سے 5 لاکھ خاندان کے لیے میں آج بسپ کا اضافی پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں. اس کے اوپر شاید 10 ارب روپے ہمارے خرچ ہوں گے، لیکن یہ پروگرام فی الفور ہم جاری کریں گے. مگر یہاں پر جو بلوچ زوما بیٹھے ہیں، یہاں پر جو پشتون زوما بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے قبائل کو ماشاءاللہ ان کا بڑا احترام ہے، اور جو پیچھے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس بیٹھے ہیں ان کا سب کا بڑا اثر ہے. شرط یہ ہے کہ یہ پیسہ بسپ کا ان کے خاندانوں کو جائے گا. پہلے 3 مہینے تو ہم دے دیں گے ایگزمپشن، لیکن 3 مہینے بعد یہ منسلک ہو جائے گا اس شرط کے ساتھ کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں بھجوائیں گے. جو خاندان اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں نہیں بھجوائے گا، یہ پروگرام ان خاندانوں کے لیے بند ہو جائے گا. اس لیے کہ تھرو دس پروگرام وی آر ناٹ ریزنگ این آرمی آف بیگرز، یعنی ہم ایک غریبوں کی فوج ظفر موج تو نہیں منا رہے. الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اس قوم کا معمار بننا ہے. وہ تبھی ہوگا کہ یہ ایک اپنا عزت کے ساتھ تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں اور پھر قوم کے عظیم معمار بنے. لہٰذا چاہے یہ خزدار میں ہیں، چاہے یہ چمن میں ہیں، چاہے یہ لسبیلا میں ہیں، چاہے چاغ میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ان خاندانوں کو انشاءاللہ ہم دیں گے بیسٹ پروگرام کے ذریعے. تو جناب چودھری صاحب آپ نوٹ کر لیں، احسن اقبال صاحب، اور فی الفور آپ نے کوئٹہ آ کے اپنے ساتھ اس پروگرام کو آپ نے لانچ کرنا ہے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ. یہ ایک کولیشن کی حکومت ہے، نہ یہ پی ایم ایل این کی حکومت ہے، نہ کسی اور پارٹی کی. یہ مل کر ہم نے بنائی ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کبھی اس طرح کی صورت گری دیکھی نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ان رہنماؤں کے دلوں میں خلوص ہے جو کہ ہے، اور جو میری پارٹی کے رہنماؤں میں خلوص ہے جو کہ ہے، تو پھر مل کر ہم ایک تاریخ رقم کر سکتے ہیں کہ ہم اس صوبے کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہم یہ ترقی اور خوشحالی کے جو پروگرام ہیں ان کو ہم آگے لے کے چلیں. مجھے کہنے دیجئے، دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ 2010 میں یا پتہ نہیں کب پنجاب کے بجٹ میں ہم نے یہاں پر کوئٹہ میں ایک دل کی امراض کے نئے اور جدید ہسپتال کے لیے 2 ارب روپے مختص کیے تھے. 2 ارب روپے اس وقت، اور بجٹ میں تھے، لیکن فار ون ریزن اور دی ادر وہ فنڈ بھی استعمال نہ ہو سکے اور پھر وہ سیاست کے نظر ہو گئے. اس کی مجھے افسوس ہے، اور یہی میں وہ کہتا ہوں آپ سب ساتھیوں سے اور ان کیمراز کے ذریعے اپنے آپ سے اور پورے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور تمام جو ادارے ہیں
ان کی لیڈرشپ عام آدمیوں کو, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, ایک مزدور کو, ایک ہاری کو, ایک کسان کو, ایک نرس کو, کہ آئیں خدا را مل کر اس پاکستان کو بنائیں, جڑ جائیں, اتحاد قائم کریں, اپنے اختلافات دفن کریں, اپنی ذات سے بالاتر ہوں, پسند ناپسند سے بالاتر ہوں, اور پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے, کھویا ہوا مقام دلوانے کے لیے ہم دن رات محنت کریں تو یہ ایک عظیم قوم بن جائے گی. حضرت قائد اعظم کی روح کو سکون پہنچوائیں, لاکھوں شہیدوں کی روحوں کو سکون پہنچوائیں, جنہوں نے پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دیں, جنہوں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عظیم قربانیاں دیں, اس ملک کی جنگ لڑی. تو آج اگر ہم بہت پیچھے رہ گئے, ان ممالک سے بھی پیچھے جن کو ہم حقارت سے دیکھتے تھے, یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, آج وہ ہم سے آگے نکل چکے. تو اگر زندہ رہنا ہے ایک باوقار قوم کی طرح, اگر آپ نے اپنی بات منوانی ہے اور ایک باوقار قوم کی طرح اور گفتگو کرنی ہے ایک عزت اور مقام اور وقار کے ساتھ, تو پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر غربت اور بے روزگاری جہاں پر ہو, وہ ملک کس طرح مضبوط ہو سکتا ہے, کس طرح مضبوطی کے ساتھ اپنی موقف کو بیان کر سکتا ہے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, دو اور باتیں کر کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ کوئٹہ میں میٹرو بس سروس کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ایک پروگرام کو ہم نے ترتیب دیا تھا, وہ بھی بیچ پہ رہ گیا. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کی آپ فیزیبلٹی تیار کریں, اور میٹرو بس اگر کوئٹہ میں فیزیبل ہے تو اس کے لیے ہم تیزی کے ساتھ کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں, ہمارے جو آئندہ آنے والے اس قوم کے عظیم لیڈرز بنیں گے, اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو ہائی سکولز میں پڑھتے ہیں, جو کالجز میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیوں میں, ان کو ہم ایک بھرپور پروگرام کے ذریعے ان کو جو ہونہار ہیں, وہ اگر غریب ہیں, یتیم ہیں, ہونہار ہیں, ہائی اچیورز ہیں, ان کو انشاءاللہ جو ہم نے لیپ ٹاپ کا پروگرام شروع کیا تھا بلوچستان میں, اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے پھیلائیں گے, تاکہ ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں لیپ ٹاپ آئے, جس کے ذریعے وہ آج دنیا میں لوگ روزگار کماتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے. کووڈ نے اس کو ثابت کر دیا کووڈ نے, کہ جو لوگ دفتروں میں نہیں جا سکتے تھے, کارخانوں میں نہیں جا سکتے تھے, گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے لیپ ٹاپ کے ذریعے انہوں نے اپنی آمدن اور خاندان کا گزر اوقات کی. اور آخری اعلان یہاں کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر کوئٹہ میں یا جہاں پر بھی آپ چیف منسٹر صاحب کہیں گے, ایک پاکستان کی مایہ ناز ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ہم آپ کو تحفے کے طور پر یہاں پہ دیں گے, تاکہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ایک بھرپور ایک شاندار یونیورسٹی ہو. اس یونیورسٹی کی انشاءاللہ میں خود سپرویژن کروں گا, تاکہ اس کا مقابلہ پاکستان کی کسی اور یونیورسٹی سے نہ ہو. یہ پاکستان کی سب سے ممتاز اور بہترین یونیورسٹی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو.